بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولنا الکریم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ باعث تخوین عالم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید ان سوجاں حضور جانے جانا حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات شاہ کائنات بلکہ شہنشاہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رکاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید ان سوجاں حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاق عالم نے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے خلاق عالم آج کے اس عظیم خطبہ جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ایک حدیث مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کریم لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کریم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، جو بندہ میری ذات پر جمعۃ المبارک کے دن 200 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کریم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ حضور جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو جمعۃ المبارک ہے بہت ہی عظیم موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آج ہم
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر نسبت کے ادب و احترام کے حوالے سے گفتگو کو سماعت کریں گے۔ سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ادب پر مشتمل ہوگا کہ ادب کا کتنا گہرا تعلق ہے ہمارے اعمال کے ساتھ، ہمارے اذکار کے ساتھ، ہماری ہر چیز کے ساتھ، کہ جب تک ادب نہ ہو کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، گھروں کے اندر ایک بات مقولے کے طور پر کہی جاتی ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ادب جو ہے یہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ جب تک بندے کی زندگی کے اندر ادب نہیں آتا ہے اس وقت تک اس کی زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، اس کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے ہیں۔ ادب کا اتنا گہرا تعلق ہے انسان کی زندگی کے ساتھ۔ انسان کی پیدائش سے لے کر جب اس نے سانس لیا تھا پہلا اس دنیا کے اندر، اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کی ساری زندگی کے اندر اگر ادب نہیں ہے تو وہ ہر چیز سے خالی ہے۔ اگر ادب کا جو دائرہ کار ہے، اگر ادب اس کی زندگی میں داخل ہو جائے تو بندہ پھر قبول ہو جاتا ہے، پھر اعمال نہیں دیکھے جاتے ہیں، پھر ادب کی وجہ سے اللہ نسبتوں کا احترام فرماتا ہے اور ادب کی وجہ سے اعمال کو قبول فرما لیتا ہے۔ ادب وہ چیز ہے جس کا سلیقہ، جس کا طریقہ اور جس چیز کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا اگر خلاصہ کیا جائے، اگر ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طرح سے ادب کیا تو اللہ نے کیسا کیسا مقام عطا فرمایا تھا۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، اگر احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں ادب ہے وہاں سب کچھ ہے، جہاں ادب نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بزرگان دین کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو ادب ان کی زندگی میں بھی نمایاں وصف کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ ہر جگہ پر ادب ہی ادب نظر آتا ہے۔ اگر سادے لفظوں میں کہوں تو بات اس طرح سے بنتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ادب نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے، اگر ادب نہیں ہے تو روزہ قبول نہیں ہے، ادب نہیں ہے تو جہاد قبول نہیں ہے، ادب نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت بھی قبول نہیں ہے، ادب نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اور اگر ادب آ جائے، یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل کی مقبولیت تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، یعنی عمل کو قبول کروانے والی جو چیز ہے اس کا نام ادب رکھا جاتا ہے۔ ادب ہی وہ چیز ہے جو اگر بندے کی زندگی میں آ جائے تو اعمال کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے اور بارگاہ مقبولیت کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن کریں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے اگر ادب نہیں تو نماز کوئی نہیں، ادب نہیں تو حج کوئی نہیں۔ بندہ ساری رات اللہ کی عبادت کرے، سارا دن جہاد کرے، قرآن کی تلاوت کرے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، احرام باندھے، ادب نہیں ہے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اگر ادب آ جائے تو نماز بھی ادب کے ساتھ قبول ہے، روزہ بھی ادب کے ساتھ قبول ہے، حج بھی ادب کے ساتھ قبول ہے۔ جن جن عبادتوں میں ادب آتا جائے گا اللہ ان عبادتوں کو قبول فرماتا جائے گا۔ ادب کا جو درجہ ہے وہ عمل سے 1000 درجے اوپر جاتا ہے۔ عمل پیچھے رہ جاتا ہے، ادب آگے چلا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی شیطان کو جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان، اور شیطان جو تھا یہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا بھی استاد تھا۔ بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، شیطان فرشتوں کا بھی استاد تھا،
اللہ نے فرمایا اب میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، فرشتوں سارے کے سارے سجدہ کرو۔ اب جن کے اندر ادب تھا، جن کے اندر حیا تھی، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک رہ گیا، تکبر میں آ گیا، بے ادبی کے زمرے میں آ گیا۔ جنہوں نے سجدہ کیا، اللہ فرمایا کہ آج اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی نعمتیں ہیں ساری تمہارے لیے ہیں۔ فرشتوں کو جنت میں باقی رکھا گیا، لیکن ایک تھا جو بے ادبی کے زمرے میں آ گیا، کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ فرمایا فخرج انک من الصاغرین، تو میری جنت سے دفع ہو جا، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ جنہوں نے ادب کیا اللہ نے نواز دیا، جس نے بے ادبی کی اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کائنات کے چپے چپے کے اوپر میں خدا کی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ فرشتوں کا استاد اسے بنایا گیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی استادی نہیں دیکھی ہے، اللہ نے عبادت نہیں دیکھی ہے۔ اللہ فرمایا جب تیرے اندر بے ادبی آ گئی ہے فاخرج انک من الصاغرین، تو جنت سے دفع ہو جا، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کیوں؟ عمل بھی اسی وقت قبول ہے جب تیرے دائرۂ عمل کے اندر تیرے عمل کے ساتھ ساتھ ادب کی دولت تیرے پاس ہوگی۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ شیطان سے بڑا عبادت گزار کون تھا؟ اتنی عبادت، کائنات کے چپے چپے پر سجدہ کرنے والا، اتنی عبادت کرنے والا، فرشتوں کا استاد، لیکن جب بے ادبی آ گئی اللہ عمل نہیں دیکھے۔ عمل تو تھے اس کے پاس، نمازیں تو تھی اس کے پاس، سجدے تو تھے اس کے پاس، اللہ سجدے نہیں دیکھے ہیں، اللہ نے بے ادبی کو دیکھا ہے، کہا تو ہمارے پیاروں کا بے ادب ہے، فخرج انک من الصاغرین، اب یہاں سے دفع ہو جا، تیرے لیے آج کے بعد یہاں جگہ کوئی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے سجدہ کیا، جو ادب کے دائرے کے اندر آ گئے، آج بھی دیکھیں فرشتے اللہ کے کتنے مقرب بندے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے کیسا کیسا نوازا ہوا ہے۔ ادب کا جو تعلق ہے وہ انسان کے ساتھ اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، ادب ہے تو اعمال اگرچہ ناقص بھی ہوں، اسی عمل اور ادب کی وجہ سے اللہ عملوں کو بھی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اب اسی ادب کو ڈسکس کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید کا مقصد یہ تھا، توجہ کیجئے گا ذرا۔ آج استاد کا کوئی شاگرد بے ادب ہو جائے نا، استاد کہتا تو پڑھ نہیں سکتا ہے، تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، تو دنیا کے اندر ذلیل اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ استاد کا دائرہ کار، استاد کا بندہ بے ادب ہو جائے، استاد بد دعائیں دیتا ہے۔ یعنی آپ پر لازم ہے والدین کا بھی ادب کریں، استاد کا بھی ادب کریں۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس ادب کو ڈسکس کیا قرآن کے اندر، تو اللہ نے فرمایا جب میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا ہے نا، تو پھر ساری کائنات کے ادب ایک طرف ہے، میرے حبیب کا ادب سب سے زیادہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات آیہ کریمہ نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرمایا اے ایمان والو، اب ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ کا انداز تکلم کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ نے یہاں پر بھی یعنی بارگاہ رسالت کا بھی ادب سکھایا، تو اللہ نے ایمان والوں کو سکھایا ہے۔ بے ایمانوں سے تو کلام ہی نہیں ہے نا جی، یہاں تو ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے حبیب کی آواز کے اوپر آواز نہ کرنا، میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے حبیب کو ایسے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، فرمایا تمہارے عمل نہیں دیکھوں گا۔ اب جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی ہے، میرے حبیب کو ایسے نہیں پکارنا ہے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر کیا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال نہیں دیکھوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم آداب سکھائے ہیں۔ توجہ کا طالب رہوں گا بس،
دو آداب اللہ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائے ہیں. اس آیہ کریمہ کو سمجھیں اور پھر آگے چلتے ہیں دوسری آیہ کریمہ کی طرف. اللہ فرماتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، تفسیر خازن اٹھائیں، تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھیں. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ اللہ نے دو آداب سکھائے. سب سے پہلا آدب یہ ہے کہ جب میرے حبیب تم سے کلام فرمائیں اور تم آگے سے کچھ ان سے عرض کرنے لگو تو اس بات کا خیال رکھنا میرے حبیب کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کر لینا. اور دوسرا ادب، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب اس کا مطلب کیا ہے سمجھیے گا ذرا. ہم آپس کے اندر ایک مثال ہے، آپس کے اندر میرا ایک دوست ہو، اس کا نام زید ہو، تو ہم کیسے بلائیں گے؟ اور زید یار گل سن، بکر یار بات سن، امر یار بات سن، یاسین صاحب بات سنیں. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کو ایسا نہیں پکارنا ہے. حبیب کے پکارنے میں بھی اللہ نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. فرمایا میرے حبیب کو پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے. مفسرین نے تفاسیر کے اندر فرمایا ہے، تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھیں، عربی کی تفسیر ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا ہے تو یا نبی اللہ کہہ کے پکارنا ہے، یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے. اللہ فرماتا تمہیں نہیں پتا ہے میں نے قرآن کے اندر جب بھی اپنے حبیب کو پکارا ہے تو کہیں کہا ہے یا ایھا النبی. اب اللہ کا حبیب کو پکارنے کا انداز دیکھے ذرا. اللہ فرماتا ہے سونیا ہمیں تو اتنا عزیز ہے، اتنا عزیز ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی. اللہ کا انداز تکلم دیکھیں، اپنے حبیب سے پیار دیکھیں. جس حبیب کی بارگاہ کا ادب خدا سکھا رہا ہے اس حبیب کو پکارنے کا انداز اللہ کا کتنا خوبصورت ہے. اللہ فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی. یہ نبی کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں. آج تو بڑے بڑے یہاں سے پھسل جاتے ہیں. آج تو قرآن کا ترجمہ کرنے والے بھی پتہ کیا کرتے ہیں؟ جہاں قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اور لفظ نبی کا جہاں معنی کرنا ہوتا ہے یہاں پر جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ ان کی یہ شقاوت ہے، ان کی یہ بد عملی ہے، اور وہ کتنے خبیث انسان ہیں کہ یہاں بھی کہہ دیتے اے نبی. میں نے کہا نہیں، نبی نکلا ہے نابا ان سے، یہ تو خدا سے پوچھو نا. خدا فرماتا ہے یا ایھا النبی، اس کا مطلب یہ ہے سونیا سارے کائنات دیاں خبراں سا تینوں عطا فرمائیاں ہوئیاں نے. یا ایھا النبی، اللہ دیکھے کیسے پکارتا ہے. اللہ فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. اب ان آیات کو سمجھے ذرا. قرآن کے ساتھ قرآن کی تفسیر کی جائے تو سب سے اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے، اس کے بعد احادیث کی تفسیر ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب نو، میرے یار کو ویسے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. مفسرین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے اس کا جب حبیب کو پکارنا ہے نا تو پھر کہیں یا رسول اللہ کہنا ہے، کہیں یا حبیب اللہ کہنا ہے، اور یہی نعرے لگانے ہیں یا رسول اللہ ہم تو یہاں بھی آپ کے ہیں، میدان محشر میں بھی آپ کے ہیں. میرے حبیب کو ایسے اگر نہ کیا، اگر نہ پکارا، اگر حبیب کی شان میں بے ادبی کی، ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا، فرمایا تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہارے تسبیح و تحلیل، تمہارے جہاد، ساری رات کی عبادتیں، قرآن کی عبادتیں، قرآن کی تلاوتیں، ان تحبط اعمالکم، تمہاری عبادتوں کو ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا. فرمایا حبیب کی ذات کا، حبیب کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جب پکارنا ہے تو ادب کے ساتھ پکارنا ہے. دیکھیں اللہ ادب سکھا رہا ہے. زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہمیں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں اس کے کثیر شان نزول ہیں، کئی اسباب ہیں اس کے. ایک شان نزول کے اندر تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، نام تھا حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں آج دیکھیں میں آپ کا خطیب ہوں نا، آپ کو جمعہ پڑھاتا ہوں، تقریر سنا رہا ہوں، آپ کہیں گے حافظ صاحب ساڑھی مسجد خطیب نے، لیکن یہ صحابی وہ ہیں جن کو خطیب رسول کہا جاتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے. ایک وفد آیا نا، اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ دینے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے لگا، تو میرے محبوب نے فرمایا بلاؤ نا ذرا میرے ثابت کو.
یارو کتنے مقدروں والے ہیں یہ صحابی. فرمایا بلاؤ نا ذرا میرے ثابت کو. حضرت ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم فرمائیے. فرمایا ثابت یہ اپنے خطبات سنا رہے ہیں. ثابت اب تو نے بھی خطبہ سنانا ہے. حضرت ثابت نے ایسا خطبہ دیا ایسا خطبہ دیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا میرے محبوب اس خطبے سے اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا اگر کسی جماع کو دیکھنا ہے تو ثابت کو دیکھ لو, اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو ثابت کو دیکھ لو. میرے محبوب علیہ السلام کی کثیر احادیث کے اندر یہ آتا ہے. تفسیر مدارک کے اندر اس کا شان نزول اس طرح سے لکھا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آواز نہ قدرے اونچی تھی. یہ سننے میں ان کی سماعت جو تھی وہ کمزور تھی, اونچا سنتے تھے. توجہ ذرا رکھیے گا, اونچا سنتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے انے واسطے سارا جہان ہی انا, ایسے ہی ہے نا جی. جو اندھا ہے خود وہ یہی سمجھتا سارا جہان ہی اندھا ہے, اور جو خود اونچا سنتا ہے اس کو بیچارے کو بھی یہی ہے کہ سارا جہان ہی اونچا سنتا ہے. یہ جب حضور علیہ السلام سے بات کرتے تھے نا تو ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی. یعنی یہ اپنے اعتبار سے بے ادبی کی نیت نہیں, اپنی کیفیت کے اعتبار سے جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو یہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے. 1 دن 2 دن 3 دن روئی جا رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں بھی نہیں آ رہے. اور اپنے آپ کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ہائے میں تو جہنمی ہو گیا. ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا نا تو میرے محبوب نے فرمایا وہ جو قیس تھے, وہ جو میرے صحابی تھے, وہ کہاں ہیں؟ ساری دنیا میرے محبوب علیہ السلام کی راہ کو تکتی ہے, حضور کو پکارتی ہے, حضور کو بلاتی ہے. یارو وہ کتنے مقدروں والے صحابہ تھے کہ جن کو بلانے والا نبیوں کا امام تھا. اب احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض کتب احادیث کے اندر کچھ اور بھی نام لکھا ہے. میرے محبوب نے فرمایا میرا ثابت کہاں ہے؟ ثابت نہیں آ رہا ہے. اور یہ وہ ثابت تھے جب یہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو صحابہ راستے چھوڑ دیتے تھے, جو آگے بیٹھا ہوتا تھا وہ پیچھے چلا جاتا تھا اور اس ثابت کو حضور کی بارگاہ میں بٹھایا کرتے تھے. اتنے عظیم صحابی, اتنے جلیل القدر صحابی. جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا نا, کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اگر میرے نبی علیہ السلام سے اونچی آواز کی یا حضور کو ایسے بلایا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ گھر میں بیٹھ کے رونے لگ پڑے. اتنا روئے کہ 3 دن بیت گئے, 3 دن گزر گئے, نہ حضور کی بارگاہ میں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, بس روئی جا رہے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ثابت نہیں آ رہے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے, حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کیا میرے ہمسائے ہیں. فرمایا سعد ذرا جلدی سے پتہ کر کے آؤ ثابت آ کیوں نہیں رکھے گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں, جا کر دروازے کو کھٹکھٹایا, آواز آئی کون؟ کہا حضور کا صحابی آیا ہوں اور تیرے مقدروں پر ناز کروں, تجھے حضور علیہ السلام یاد فرما رکھے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دروازہ کھولا جاتا ہے, اندر سے آپ کا بیٹا یا کوئی عزیز آتا ہے, پوچھا ثابت کہاں ہے؟ توجہ کیجئے گا ذرا, ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے اس محبوب کی بارگاہ کا ادب کتنا ہے, اور اللہ اس محبوب کی بارگاہ کا ادب کیسے سکھاتا ہے, اور صحابہ نے کیسے کیا تھا. صحابہ کون صحابہ؟ ارے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. لو جی, اندر سے بلاوا آیا, باہر آئے, کہا جب سے اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا ہے نا کہ ایمان والو اگر نبی کی آواز سے اونچی آواز کی یا نبی کو ایسے پکارا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, اعمال ضائع ہو جائیں گے. تب سے ثابت کی کیفیت یہ ہے, روئی جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں میں تو جہنمی ہو گیا. حضرت سعد جلدی سے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچیں ذرا یار, صحابہ کتنا ادب کرتے تھے, کیسی کیفیت تھی.
بے ادبی کی کوئی بھی نیت نہیں تھی، صرف مجبوری یہ تھی اونچا سنتے ہیں اسی وجہ سے اونچا بولتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے اونچا بولا کرتے ہیں۔ لیکن ادب دیکھیں کیسا ہے، جب اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا تو آپ گھر میں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے۔ حضرت سعد جلدی سے جاتے ہیں، جا کر عرض کیا حضور جب سے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے سعد گھر میں بیٹھے ہیں، روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میری آواز حضور سے اونچی ہوتی ہے، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اے سعد جا کر ثابت کو خبر کرو، اے ثابت تو جہنمی نہیں ہے، تجھے تو اللہ نے جنت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ پکے جنتی صحابی، کئی موقعوں پر حضور نے فرمایا تو جنتی ہے تو جنتی ہے تو جنتی ہے، لیکن دیکھیں ادب کتنا تھا، ادب کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ کہا حضور میری آواز اگرچہ مجبوری میں اونچی ہوتی ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ آیہ مبارکہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ثابت تیرے بارے میں نہیں نازل ہوئی ہے، یہ تو ان بدبختوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت کیا تھی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا حضور یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں نازل ہوئی ہے۔ عرض کیا حضور آج کے بعد میں جب بھی کلام کروں گا، جب بھی آپ سے بات کروں گا تو کبھی بھی اونچی نہیں، اپنی آواز سے زیادہ تو دور کی بات ہے۔ حضور جیسے کان کے اندر سرگوشی کی جاتی ہے آج کے بعد میں نے گفتگو بھی ویسی کرنی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا ادب دیکھیں، فاروق اعظم کی کیفیت یہ تھی، اتنی آہستہ بات کرتے اتنی آہستہ بات کرتے تھے اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ بعض اوقات حضور خود فرماتے اے عمر کیا کہہ رہا ہے، بات کو دہرا ذرا۔ اتنا ادب صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کے اندر، اتنا ادب آ گیا۔ اللہ فرمایا تو نے میرے محبوب کا ادب کیا ہے، چاہو انعام یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سارے صحابہ سے میں خدا راضی ہوں اور ان کو جنت کی گارنٹی بھی عطا کی ہے۔ کائنات والوں اگر ایمان لانا ہے تو پھر میرے نبی کے یاروں جیسا ایمان لے کے آنا ہے۔ انعام دے کے پھر اللہ نے قرآن کے اندر کیسا ارشاد فرمایا، اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ فاروق تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے تو منبر کے پاس آ کر بیٹھنے لگے۔ دو صحابی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی اگر میں اسلام لانے کے بعد صرف اور صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں تو مجھے ٹھیک ہے، یہ عمل قبول ہو جائے گا۔ دوسرا صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا اگر اسلام لانے کے بعد میں صرف اور صرف مسجد حرام کو آباد کرنے میں لگ جاؤں، لوگوں کو نماز کی دعوت دوں تو بس یہ میرا عمل قبول ہے۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے، کہا اس میرے نبی کے صحابہ اپنی آوازوں کو آہستہ کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ منبر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا منبر ہے، میرے محبوب کے منبر کے آگے بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے۔ یہی تو وجہ تھی اس منبر کا اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا، پھر وہ مقام آیا، پھر نہاون کے مقام پر حضرت ساریہ لشکر سے جنگ کر رہے ہیں، ادھر سینکڑوں میل دور حضرت فاروق اعظم مدینے کے اندر نبی کے منبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم برتے حیرت میں مبتلا ہو گئے، آج اچانک حضرت ساریہ کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ ساریہ تو دور جنگ کرنے گئے ہیں۔ صحابہ نے تاریخ لکھی، ٹائم لکھا، دن لکھا، جب وہ لشکر واپس آیا کہنے لگے اوے ساریہ بتاؤ تو صحیح، حضرت عمر نے اس طرح پکارا تھا۔ اب ساریہ کہنے لگے لوگوں ہم جنگ ہار رہے تھے لیکن اچانک سے عمر کی آواز آتی ہے، ہم ہاری ہوئی جنگ کو عمر کی برکت سے جیت جاتے ہیں۔ پھر مقام دیکھیں کیسا ملا، اس منبر کا اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا تو آج مقام یہ ملا، بیٹھے حضور کے منبر کے اوپر ہیں اور سینکڑوں میل دور دیکھ رہے ہیں کہ ساریہ کیسے جنگ کر رہے ہیں اور اللہ نے فتح کیسے عطا فرمانی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں ذرا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایسا ادب کیا، ایسا ادب کیا، کہا حضور تو حضور ہیں، حضور کے منبر کے اوپر بھی آواز کو اونچا نہیں کرنا ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کے بارے میں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ سورۃ الحجرات آیہ کریمہ نمبر 3 کے اندر فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہستہ رکھتے ہیں،
رسول کی آواز سے نیچا رکھتے ہیں. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر اللہ نے تقوی کو نازل فرمایا ہوا ہے. اب اس آیہ کریمہ کے اندر 3 انعام ارشاد فرمائے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم. ایک تو وہ تھے جنہوں نے آواز کو اونچا کیا، بے ادبی کی، نبی کو ویسا پکارا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. کہا ان کے اعمال ضائع، ان کی نمازیں ضائع، ان کے روزے ضائع، ان کا ہر عمل ضائع کر دیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف میرے نبی کے صحابہ جنہوں نے آوازوں کو آہستہ رکھا، جنہوں نے حضور کا ادب کیا، ہر ادا کو اپنایا، فرمایا اے ایمان والو سنو، اب ان کی شان یہ ہے اللہ نے دلوں میں تقوی بھی داخل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو جنت بھی عطا فرما دی ہے اور اجر عظیم بھی عطا فرمایا ہوا ہے. اب ادب کا تقاضا یہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا جائے، اور صرف حضور کا ادب نہیں، توجہ کیجئے گا ذرا، صرف حضور کا ادب نہیں، اب جس محبوب کا ادب کرنا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر نسبت کا احترام بھی ضروری ہے. اگر کسی بھی نسبت کا احترام نہ کیا، وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، نبی کے گھرانے والے ہوں، نبی کے ساتھ کیسا بھی تعلق رکھنے والے ہوں، فرمایا جب تک ادب نہیں نہ کرنا ہے تمہاری اعمال قبول نہیں ہوں گے. جب ادب کرو گے اعمال ناقص بھی ہوں گے تو ہم عملوں کو نہیں دیکھیں گے، ادب کے صدقے سے تمہارے اعمال قبول فرما لیں گے. اب اس کے اوپر میں ایک آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں، ہر بندہ سمجھے گا. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھائے تو اللہ رد نہیں فرماتا ہے. اتنا مقام اللہ کی بارگاہ میں، اتنا مقام. نام بلعم بن باورا تھا. لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا تھا. لوگ کہنے لگے اے بلعم بن باورا، تو جو دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں فرماتا ہے، تیری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لیتا ہے. میں بات کر رہا ہوں ادب کی اور بے ادبی کی. آج موضوع ہی میں نے اسی وجہ سے اٹھایا تھا. امام مالک کو پڑھ کے دیکھیں نا یار ذرا. آج تو حدیث سنائی جا رہی ہوتی ہے، لوگ اپنی گپوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، لوگ اپنی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. امام مالک کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، ابو جعفر منصور نامی، شفا کے اندر قاضی ایاز لے کر آئے اس بات کو. بادشاہ وقت تھا، امام مالک حدیث پر آ رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں. اس نے اپنی باتوں کو شروع کر دیا. امام مالک فرمانے لگے تجھے ادب نہیں ہے بے حیا انسان، تو بے ادبی کرتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی ہے، تجھے پتہ نہیں میں کلام کس نبی کا سنا رہا ہوں. کہنے لگے امام مالک بات یہ ہے کلام حدیث تو آپ سنا رہے ہیں، حدیث تو آپ پڑھ رہے ہیں، کون سا حضور سامنے ہے. کہا اوے تجھے پتہ نہیں ہے، حدیث نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ بات کس نبی کی ہو رہی ہے. نبی کی بات کا بھی ویسے ادب ہے جیسے نبی کی ذات کا ادب ہے، نبی کے صحابہ کا بھی ویسے ادب ہے، نبی کی اہل بیت کا بھی ویسے ادب ہے، نبی کے یار صدیق کا بھی ویسے ادب ہے، مولا علی کا بھی ویسے ادب ہے. ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے. ابو جعفر منصور بادشاہ کہنے لگا اب پھر میں کیا کروں، مکے کی طرف منہ کر کے یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں. کہا امام مالک نے، آج لگائے کوئی مولوی فتویٰ امام مالک پر، یہ امام مالک شہر مدینہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے، سب سے بڑے عالم تھے. کہا اگر دعا مانگنی ہے نا تو نبی کی طرف رخ کر کے دعا مانگ، کیونکہ تجھے پتہ نہیں ہے میرا نبی تو کعبے کا بھی کعبہ بن کے آیا ہوا ہے. ہر نبی کی طرف منہ کر کے دعا مانگ. یہ تھا ادب، یہ تھے وہ ادب آج جن سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں، بہت دور. آج تو بدقسمتی کے ساتھ ہمیں جمعے کے اندر تقریر سننی نصیب نہیں ہوتی ہے. ہم تو آتے اس وقت ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے یا جب اللہ اکبر نماز شروع ہو جاتی ہے، جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اگر پہلے آ بھی جائیں، ادھر حدیث سنائی جا رہی ہوتی ہے، کسی محفل میں بیٹھے، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے، حدیث پڑھنے والا حدیث پڑھ رہا ہے اور ادھر سی حضرت صاحب اپنی باتوں میں مشغول ہیں. امام مالک کو پڑھ کے دیکھیں. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میراج شریف کے اندر لکھا، فرمایا تم تو کہتے ہو نبی کی بارگاہ کا ادب، آج بھی اگر مدینے میں جانا ہے تو نبی کو سلام بھی اونچا نہ کرنا، آہستہ کرنا، کیونکہ یہ تو وہ نبی ہے اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہوا ہے.
یہ نبی سنتے ہیں، پہنچتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو. کہا آج تو سلام بھی کرنا ہے تو اتنا ادب کے ساتھ کرنا ہے، آواز نہ اونچی ہو جائے. علماء تفسیر نے لکھا لوگوں جیسے حضور علیہ السلام کی حیات کے اندر حضور کا ادب ضروری تھا، آج وصال ظاہری کے بعد بھی ویسا ادب میرے حضور کا ضروری ہے. بات دور نہ نکل جائے، بات کو ہم سمیٹتے ہیں. بلعام بن باورا اتنا مستجاب الدعوات کہ دعا کرے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا ہے. ادھر کیا ہوا، لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، لوگوں نے لالچ دی. لوگ کہنے لگے بلعام بن باورا تو دعا کرے اللہ قبول فرماتا ہے، جناب کلیم کے بارے میں بد دعا کرنا، معاذ اللہ یعوذ باللہ من ذالک، تیری بد دعا بھی قبول ہوگی. پہلے پہل تو نہ مانا، لیکن جب لازم الشر علی شقاوہ، بدبختی لازم آتی ہے تو بندہ بے حیا ہو ہی جاتا ہے. پیسوں کی لالچ میں آ گیا، اب دعا کرتا ہے، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اسے یہ نہیں نہ پتا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنایا ہے نا تو موسیٰ کو اپنا کلیم بنا کے بھیجا ہوا ہے. اگر میں نے اس نبی کی، ادھر شیطان نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی تو اللہ نے معلم الملائکہ ہوتے ہوئے شیطان کو فخرج انک من الصاغرین جنت سے نکال دیا، ذلیلوں میں سے کر دیا. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ تو جناب کلیم ہے، یہ وہ کلیم ہے. اللہ سے کہیں اللہ تجھ سے کلام کرنا ہے، اللہ حجابات کو اٹھاتا ہے، جناب کلیم سے کلام فرمایا کرتا ہے. لو جی اب ہاتھ اٹھاتا ہے بد دعا کے لیے، جناب موسیٰ کا نام لیتا ہے، لینا چاہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام، منہ سے اپنا نام نکل جاتا ہے. اب دیکھیں اللہ ان نبیوں کے بارے میں کتنا خیال رکھنے والا ہے، ان نبیوں کی ناموس پر کیسے پہرہ داری فرمانے والا ہے. نام اللہ کے نبی کا لیتا ہے، اللہ زمان کو پلٹ کر اسی کا نام اس کے منہ سے جاری کروا دیتا ہے. اب جو بد دعا کرتا ہے اسی پر لازم ہوئی جا رہی ہے، اسی کے حق میں. اللہ فرمایا اتنا مقام دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا، اب تو میرے کلیم کے بے ادبوں میں سے ہو گیا ہے. اب تیرے اعمال نہیں دیکھنے ہیں، تیرا مستجاب الدعوات ہونا نہیں دیکھنا ہے. آج کے بعد تو جنتی نہیں ہے، تو جہنمی ہو چکا ہے، تو ہماری بارگاہ میں مردود ہو چکا ہے. لیکن حضرات سورۃ الکہف اٹھا کر دیکھیں، قرآن اس واقعے کا شاہد ہے. قرآن فرماتا ہے ادھر بلعام بن باورا جو مستجاب الدعوات تھا، اللہ کا ولی تھا، بے ادبی کی، اللہ نے جہنمی کر دیا. ادھر سورۃ الکہف کے اندر وہ کہف والے جو اللہ کے ولی تھے ان کے ساتھ ایک کتا ملا. اچھا آنکھوں سارے آنکھوں سبحان اللہ. ادھر وہ بلعام بن باورا مستجاب الدعوات، اللہ نے جہنمی کر دیا. ادھر وہ کتا ہے، ادھر وہ بے ادب ہے، ادھر کتا ضرور ہے. کہنے لگا میں کتا ضرور ہاں پر ولیاں نو پونکن والا کوئی نہیں. ادھر وہ کتا ہے، ادھر وہ بندہ ہے. اس بندہ نے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کی. اللہ نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. اس بلعام بن باورا نے میرے نبی کی بے ادبی کی ہے، جب اس کو جہنم میں بھیجوں گا اس کتے کی شکل میں بھیجوں گا، اور وہ کتا جو میرے ولیوں کا با ادب ہو گیا اس کو جنت میں بھیجوں گا تو اس کی شکل عطا فرما کے جنت عطا فرماؤں گا. اگر ادب آ جائے تو اللہ کتوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے. ہاں جی، بندہ ولیوں کا ادب کرے، ولیوں کا ادب کرے تو اللہ جنتیں عطا فرماتا ہے. نبی کا ادب کرے تو وہ سوچو اللہ کتنا مقام عطا فرماتا ہوگا. ادھر وہ بندہ جناب کلیم کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے تو اللہ اس کو مردود بارگاہ بنا دیتا ہے. یارو وہ تو کلیم تھے، میرا نبی تو حبیب ہے. اگر کلیم کی بے ادبی ہو اللہ اعمال نہیں دیکھتا ہے، اگر حبیب کی کوئی بندہ بے ادبی کرے تو سوچو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا.